آپ اس پر کیا کہیں گے کہ ایک انتخابی منشور جو ہوتا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے منشور دیکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے، تحریک انصاف کا بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نئی بات کون سی ہے؟ نئی بات کوئی نہیں ہے. یہی وہ پارٹیاں ہیں جو پہلے تمام حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہیں. پچھلے 40 سال میں انہوں نے کیا بہتری لائے، کیا لوگوں کے لیے کیا. 40 سال کے دوران آپ دیکھیں کہ تو ڈیٹیریٹ ہوتا چلا گیا، سارا معاملہ جو خراب ہوتا چلا گیا. معاشی حالات برے ہیں، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بری ہے. تو اب یہ جو اپنا یہ کیا لیں کہ چورن بیچتے ہیں نا، اس میں بس انہونی چیزیں بھی بہت ہیں کہ جی ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے اور ہم بس لہر بہر کر دیں گے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. رئیس انصاری صاحب، ایک طرف تو بجلی، ایک طرف 300 یونٹ کا مقابلہ ہے تو دوسری جانب 200 یونٹ کا فری کا مقابلہ ہے، اور حالانکہ بجلی ہے نہیں، اور بجلی غائب ہے. اس سردیوں میں بھی بجلی نہیں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ پہلے سے ہے. اس ساری صورتحال میں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آپ پہ آواز بلند کر رہا ہے، الجزیرہ سے لے کر بڑے بڑے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے، عالمی مبصرین پاکستان کی طرف نہیں آ رہے، تو یہ کتنا کنٹروورشل ہوگا الیکشن اگر ہوتا ہے، اور الیکشن کے بعد کیا کیا معاملات آپ کو سدھرتے ہوئے چیزیں نظر آتی ہیں؟ امیر صاحب، آپ نے خود ہی کہا کہ اگر ہوتا ہے تو یہ جو الیکشن ہے، آپ جس طرح الیکشن ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی خود کہنا شروع کر دے کہ ہم چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں، ہماری پارٹی آ گئی ہے. ایسا کبھی بھی کسی میں ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو جیت بھی رہا ہو نا، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم آ رہے ہیں اور چوتھی بار ہمارا وزیر اعظم ہوگا. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایشو لوگ اٹھائیں گے، ہیومن رائٹ واچ بھی اٹھائے گی، اور یہ ساری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بات کریں گی. آپ جو حالات ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں. جو الیکشن ہے اس میں سب کو فیئر اینڈ فری حصہ لینے دینا چاہیے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ ہوا، جو لوگ جہاں بھی انٹر ہوئے، آرمی انسٹالیشن بہت حساس ہوتی ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ پبلک نیوز کا جو آفس ہے، یہاں بھی کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ انہیں گولی مار دیں، آپ انہیں سخت سزا دیں، لیکن جو اس میں نہیں تھے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اس طرح الیکشن نہیں ہوتے. اب حالات جو خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کراچی میں جھگڑا ہوا، لاہور میں 1-2 جھگڑے ہو چکے ہیں، اور جس طرح جو پی ٹی آئی ہے. انصاری صاحب، ایک اور چیز، آپ خاصے تجربہ رکھتے ہیں اور سیاست پر زیادہ آپ کی گہری نظر ہے. ہم جو اس الیکشن کی بات کریں، کل ہم نے دیکھا کہ پرامن ریلی تھی اور 3 تلوار میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جو پولیس اس وقت، آپ کو یاد ہے امیتابھ بچن صاحب کی ایک فلم تھی ڈان، جس میں 11 ملکوں کی پولیس اس کے پیچھے تھی اور وہ آگے آگے بمبئی کے گلی کوچوں میں بھاگ رہے تھے. وہی صورتحال کل ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی نظر آئی، سندھ میں، پنجاب، بلوچستان میں نظر آئی. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ حکومت یا پولیس سے یہ جو فریضہ جس کو انجام دینا چاہیے تھا، جو نہیں انجام دے رہی، اور ڈکیتی اور اس قسم کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ کتنا اس پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ دیکھیں، پولیس کی ساکھ کو تو نقصان کیا پہنچنا، پولیس کی ساکھ پہلے کب ہے. اگر یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہو رہے ہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، دیکھیں سیاسی انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ سیاسی انجینئرنگ ہے. اب دیکھیں، ایک پرامن ریلی ہے، الیکشن میں ریلی نکلتی ہیں، اکٹھے ہو کے لوگ باہر آتے ہیں. اگر وہ امن و امان خراب کریں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن الیکشن میں امن و امان خراب نہیں ہوتا کبھی. لوگ کمپین کرنے نکلے ہوئے ہیں، کمپین کر رہے ہیں. اب اس طرح پرامن لوگوں پہ اب اس طرح کس طرح حملہ کر سکتی ہے پولیس؟ مطلب پولیس نہیں کر رہی، جو کروا رہے ہیں پولیس وہ کر رہی ہے. لیکن پولیس یاد رکھیں، پولیس کو کبھی بھی کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. پولیس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں پرامن، ہم ان کو کس طرح اریسٹ کریں. ملتان میں جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ان کے داماد کو اٹھا کے لے گئے، ان کے نواسے کو اٹھا کے لے گئے. مطلب اس طرح جو الیکشن ہو رہا ہے، اس کے نتائج یاد رکھیے گا. بعد میں نتائج جو ہے نا اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے. اور آخری بات جو پوچھی آپ نے، کے پی کے میں حالات خراب ہیں، لیکن جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، جو اللہ نہ کرے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے قریب اور الیکشن کے دن وہاں حالات بگڑ سکتے ہیں. لہذا لوگوں کو فیئر اینڈ فری الیکشن میں حصہ لینے دیں، ان کو ووٹ ڈالنے دیں. اور میں سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں پتہ نہیں کون سی جمہوریت ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو دبایا جا رہا ہے. ساری خوش ہیں
ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور جلسوں میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو ہم دور کریں گے جمہوری بحران, حالانکہ ان کو اس وقت نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے, اس کے باوجود یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. دعووں سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ مہنگائی کی جہاں تک بات ہے, نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے, کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جو کہ لیپ ٹاپ سے محروم رہ جائے گا. بیسک نیڈس سب سے پہلے تو ایک اسٹوڈنٹ کی پوری ہونی چاہیے. اور جہاں تک تھوڑی دیر پہلے حمید نے بھی ذکر کیا کہ مفت یونٹس دیے جائیں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور نون لیگ کی جانب سے بھی. اب یہ کہا جا رہا ہے پہلے بجلی تو سستی کی جائے نا, اس کے بعد پھر مفت کیا ملے گا یہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بجلی کہاں سے مفت ملے گی, بجلی تو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا جو منشور ہے یہ خالی دعوے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کے حالات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. جو آپ نے بات کی نا بجلی سستی کرنے کی, ہمیں سسٹم بنانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا دہلی میں کیجریوال نے سسٹم بنایا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ روز کسی محسن نقوی کی طرح روز ایک برج پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, روز ایک ہاسپٹل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے سسٹم بنایا, 20 لاکھ بچے پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکولوں میں چلے گئے ہیں, بجلی 200 یونٹ تک فری کر دی. اس نے یہاں تک کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہر گھر کو سالانہ 60,000 روپے دیں گے, یعنی پاکستانی 2 لاکھ ہر گھر کو دیں گے ہم. یہ سسٹم بنتا ہے. یہاں ہم ایڈاک بیسس پہ کام کرتے ہیں کہ یہ یہاں جا کے ہم وہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم کیا کام کرتے ہیں جو ہمیں نظر آئے. اب آپ دیکھیں پولیس اسٹیشن کو, کئی پولیس اسٹیشن کو 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا گیا. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. کسی یورپین ممالک میں جا کے دیکھیں, پولیس اسٹیشن ہے, ایک ونڈو ہے اور وہاں اسٹیل کی 8 کرسیاں پڑی ہوتی ہیں, کوئی آئے اپنا رپورٹ جمع کرائے اور چلا جائے. کوئی بڑے بڑے فانوس وہاں نہیں لگائے جاتے. یہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو دکھاوے کے طور پہ ہو, یہ سسٹم چینج نہیں کرتے. لہذا سر اگر ہم دیکھیں, بالکل آپ کی بات درست ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ساری چیزیں منظر عام پر الگ, اگر بڑے چینل نہیں دکھا سکتے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو عام آدمی کی رسائی تک بھی اور چیزیں آئی جاتی ہیں. سر اس ساری صورتحال میں اب معاملہ یہ کہ تمام تر پارٹیاں جو ہیں ان کی نظر آزاد امیدواروں پر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جس طرح جو وفاداریاں تبدیل ہوئیں, جو پریس کانفرنس ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے اپنی خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا لیکن بدلتے ہوئے ہمیں نظر آئے, آنے والے اس الیکشن کے بعد ان کی کیا منڈیاں اسی طرح سجیں گی جو 1985 میں سجی تھیں, اور پی ٹی آئی کو اس وقت کتنا مزید نقصان ہوگا؟ دیکھ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پہلے نقصان تو یہ ہوا کہ بلے کا نشان چلا گیا ان کا, یہ بہت بڑا نقصان ہوا. میں اس روز بھی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بلے کا نشان رہتا, یہ پہلا الیکشن ہوتا جس میں لوگوں کو جو ہے نا زیادہ امیدواروں کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن جو یہ آزاد آ رہے ہیں, ان میں آپ کو میں تھوڑا سا نام نہیں لینا چاہتا, آپ کئی حلقے اٹھا کے دیکھیں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار کو جو ہے وہ پولیس کچھ کہہ ہی نہیں رہی. وہ اس کو ریلی بھی کرنے دے رہی ہے, کنونشن بھی کرنے دے رہی ہے. وہ جو ہیں وہ تو سارے کے سارے وہ جائیں گے جائیں گے. لیکن اس میں ڈر ہے, کچھ لوگ خوف کی وجہ سے مل جاتے ہیں, کچھ کو ملایا جائے گا, کچھ آلریڈی ان کے پائپ لائن میں ہوں گے جن سے ان کی بات چیت چل رہی ہوگی. یہ کیونکہ سارے آزاد ہیں, اس میں سے بہت زیادہ اندازہ یہی ہے کہ یہ منڈیاں لگیں گی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور اس کے بعد خرید و فروخت بھی ہوگی. لیکن اظہری صاحب ایک اور چیز جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو صورتحال ہم نے پنڈی میں دیکھی ہے, خالی کرسیوں سے شہباز شریف صاحب نے جو ہے بڑا جوشیلا خطاب کیا, پھر ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو دیکھا, کیونکہ مجھے پتا ہے لیاقت باغ کو بھرنے کے لیے صرف 5,000 لوگ چاہیے. میں نے رپورٹنگ بہت زیادہ وہاں پہ کی ہے, لیکن میں نے کل بھی خالی کرسیاں دیکھی, پرسوں بھی خالی کرسیاں دیکھی. اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا پڑاؤ جو ہے وہ لاہور کی طرف ہے. کیا کوئی سگنل دیا گیا ہے زرداری صاحب کو کہ جو بیٹے کا خواب آپ نے سجایا اور بیٹے نے آپ کا خواب سجایا کہ آپ صدر بنیں گے اور بیٹا وزیر اعظم بنے گا, یا چاچا بھتیجا بھتیجا چاچا, ایسی کوئی گیم آپ کو کیا نظر آتی, کس کا پڑھنا اس وقت بھاری نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے یہ سیاست ہے, سیاست وہ کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے چینج ہوتی ہے. یہ بعض کو صبح کچھ ہوتی ہے, شام کچھ ہوتی ہے. لیکن جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کے صدر کے لیے, تو اس میں پھر لوگ اسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ پنجاب کی طرف آئیں, شاید ان سے بھی کوئی ڈیل ہو گئی ہے. اور وزیر اعظم اگر نواز شریف ہوں گے, اور صوبے میں اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہوں گے پنجاب میں, تو صدر زرداری صاحب ہوں گے. یہ لوگوں کو کچھ اشارے ان کے باتوں سے لوگوں کے اشارے مل رہے ہیں. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے ابھی تک ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن پنجاب میں ان کا زور اس لیے ہے. بلاول جو ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ جو پیپلز, وہ جیسے کہ کہہ بھی رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, وہ ہماری طرف آئیں تو ان کو بنیادی سہولیات ہم فراہم کریں گے.
نہیں، بلاول صاحب اس لیے کانفیڈنٹ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ ان کا بلے کا نشان ان کے پاس ہے نہیں، انہیں پتہ جس طرح ان کے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ووٹ دیں. کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ وہ اگر ووٹ لے کے کچھ فرض کرے سیٹیں قومی اسمبلی میں بلاول پیپلز پارٹی زیادہ لے جاتی ہے تو پھر وہ حق رکھتے ہیں، وہ کہیں گے جی جو ہم نے آپ کے ساتھ ملنا تھا نون لیگ سے تو نون لیگ ہمیں ملے، کیونکہ قومی اسمبلی میں سیٹیں ہماری زیادہ ہیں، لہذا نون لیگ ہمارا ساتھ دے، پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. اس لیے وہ زور لگا رہے ہیں، اور پنجاب میں ان کا بہت زور لگا رہے ہیں. لیکن پنجاب میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کی جو آلریڈی جنوبی پنجاب میں 2-4 سیٹیں ہوتی ہیں یا ایک راجہ پرویز اشرف کی، اس سے زیادہ بھی نظر بھی نہیں انصاری آ صاحب، رہا. اس ساری صورتحال میں ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے سندھ کی طرف اور سندھ میں ہی ان کو کامیابی ملتی ہے. اس بار آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ جی ڈی اے، نون لیگ، ایم کیو ایم اور دیگر چھوٹی موٹی پارٹی جو ہے وہ بھی اکٹھی ہو چکی ہیں، تو ایسے اتحاد میں پیپلز پارٹی کو کتنے مشکلات کا سامنا ہے، یا جس طرح پہلے مشکلات شروع ہوئی تھی، پکڑ دکڑ اور کچھ لوگوں کے نام جو ہے ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے تو اس کو اچانک جو ہے وہاں سے ریلیف ملنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی کوئی ریلیف مل جائے گا پیپلز پارٹی کو دوبارہ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ریلیف ملے گا، لیکن معذرت، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا ریلیف ملے گا. پیپلز پارٹی جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی، اشارے تو کوئی مجھے ابھی ملتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بلاول صاحب بہت جارانہ کھیل پیش کر رہے ہیں، اور جارانہ ایسے ہے کہ وہ نون لیگ پہ بہت حملے کر رہے ہیں، لیکن اب نون لیگ نے آ کے انڈائریکٹ ان کو نا تھوڑا بہت جو ہے ان پہ تنقید شروع کی ہے. اور کیونکہ شاید اس لیے نہیں نون لیگ کھل کر آ رہی کہ بعد میں ان کی ساتھ چاہیے ہوگا ان کو، جس طرح پہلے ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے اور پھر پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھ گئے. اب بھی اگر وہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے، بعد میں بیٹھنا انہوں نے اکٹھے ہی ہے. جو لائن کو ہے اکٹھے بیٹھنے کی، اس میں پیپل پارٹی کچھ نہ کہیں تو بارگین کرے گی. جو آپ نے بات کی، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر جو لائن ہے بارگین ہو تو بلوچستان جو ہے ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو کہا جائے کہ آپ اپنی حکومت بنا لیں، سندھ میں آپ اپنی بنا لیں، سینٹر میں نون لیگ ہو، پنجاب میں یہ ہوں. پیپلز پارٹی نے پنجاب کے ساتھ اب بلوچستان پہ فوکس بھی بہت زیادہ کیا ہے. جی بالکل بالکل، وہ اس میں جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا، ہم نے بلاول صاحب نے جو صدر کی بات کی زرداری صاحب کے، تو اس میں لگ رہا ہے کوئی کہ جو بلوچستان ہے اس میں کہا جائے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں اپنی حکومت تشکیل دے لے، اور سندھ میں ان کی ہوگی، سینٹر میں نون لیگ کی جو بن سکتی ہے. پنجاب میں انڈرسٹوڈ ہے پھر نون لیگ کی بنے گی. بیچ میں آئی پی پی، بہت آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پی بھی اہم ہے، کیونکہ وہ اس لیے اہم ہے کہ ان کو جو نواز شریف ہیں وہ بالکل کوئی کسی کے ساتھ سیٹ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جو پریشر تھا ان میں ان کو 7 سیٹیں ملیں، بہت اہم ہے. 10 وہ لوگ ہیں جو منرف ارکان، ان کو سیٹیں دی گئیں. تو نون لیگ جہاں دیکھ رہی ہے خود حکومت میں آنے کے لیے، ان کو بھی کوئی آسانی نہیں ہوگی، بہت دشواری کا سامنا ہے. اس میں آئی پی پی کی سیٹ جو ہیں وہ نون لیگ کی اپنی سیٹس ہیں جو دی گئی ہیں. نون لیگ کی لاہور میں بڑی اہم سیٹیں 128 میں اور 117 میں جو آئی پی پیز کو دے دی گئیں، تو ایک ایک سیٹ بہت اہم ہوتی ہے. تو نون لیگ کو بھی کوئی اتنی آسانی نہیں ہوگی حکومت بنانے میں. ان کو بھی جو جس طرح یہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ان کو ٹائٹ رکھا جائے گا. جی بالکل، عوام کو بھی اٹریکٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ریس انصاری سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.